لیٹ کم ٹو دا ادر سائڈ ٹو، بیکاز ہر چیز کے پروز اینڈ کونس تو ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے، چند ماہ پہلے، ہم نام نہیں لیتے، لیکن اسلام آباد میں ایک بہت ہی بڑے ٹاور کے ایک فلور پہ آگ لگی، اور اس کے بعد پھر اس کو بند کیا گیا. جب اتھارٹیز نے چیک کیا اور اس کے بعد تمام تر بلڈنگس کو چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 70% بلڈنگس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے ہی نہیں. مطلب انہوں نے ان کو بناتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، جو بھی پروجیکٹس آپ بنا رہے ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ سروس اپارٹمنٹس ہوں، اسمارٹ اپارٹمنٹس ہوں، یو آر تھنکنگ ان دیٹ پرسپیکٹو ٹو کہ خدا نہ کرے، کیونکہ دیکھیں ایرر تو رہتا ہے نا، مارجن آف ایرر تو رہتا ہے، اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ایک سیف پیسج ضرور ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم لوگ جتنی ہماری آپریشنل بلڈنگس ہیں، یہ تو نئی بلڈنگس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. آپریشنل بلڈنگس جتنی بھی ہیں ان تمام بلڈنگس کے اندر ہمارے جو ہے فائر فائٹنگ، ہم لوگ بلڈنگ کو اس وقت تک کمیشن نہیں کرتے جب تک 3-4 پرائمری چیزیں پوری نہ ہو جائیں. نمبر 1 فائر فائٹنگ میں جس میں پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن دونوں آتا ہے. جب تک یہ سسٹمز ہمارے فلی فنکشنل نہیں ہوتے ہم بلڈنگ کو آپریشنل نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارے بیک اپ جنریٹرز جب تک بلڈنگ میں نہیں ہوتے ہم بلڈنگ کو فنکشنل اناؤنس نہیں کرتے. جب تک کہ بلڈنگ کے اندر ہماری لفٹس وغیرہ پراپرلی ٹیسٹڈ نہیں ہوں گی ہم اسے اناؤنس نہیں کریں گے. یہ ہماری ایگزسٹنگ بلڈنگ کا ہے. اب پھر ایگزسٹنگ بلڈنگ میں آفٹر ایوری 15 days ہمارا فائر فائٹنگ کا جو سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی سلنڈرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم لوگ گیس وغیرہ بھرتے ہیں اس کی لائف 1 year کی ہوتی ہے. تو ایوری ایئر آفٹر 12 months ہم اس کی گیس وغیرہ وہ چینج ریپلیس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اسٹیکر لگا کے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہے. اسی طرح جو ہماری جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، اب نئی بلڈنگس کی بات کریں تو ان کے اندر ہماری بلڈنگ جہاں پہ بھی ہمارے پیسج اینڈ ہوتا ہے کسی بھی بلڈنگ کے اندر، جس طرح اگر 4 جگہوں پہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے تو ہر پیسج اینڈ کے اوپر ہماری اسٹیئرز ضرور ہوتی ہیں. اور جو اسٹیئرز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ایک جب آگ لگتی ہے تو ان اسٹیئرس کو وہ بالکل ایک جو باقی بلڈنگ سے کٹ آف کر دیتی ہیں اور وہ ایک قسم کا ویکیوم جنریٹ کر دیتی ہیں ریسٹ آف دا بلڈنگ اور اس کے ساتھ، تاکہ آگ اگر بلڈنگ کے باقی حصے میں لگی ہوئی ہے تو وہاں سے اسٹیئر سے لوگ ایگزٹ کر سکیں. اسی طریقے سے وہاں پہ اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے ہوز ریلز اس میں ہوتی ہیں، اسپرنکلرز ہوتے ہیں. پھر وہ اس طرح کا ہم لوگ کرتے ہیں کہ بلڈنگ کا کوئی ایک کونا بھی ایسا نہ رہے جہاں تک کہ فائر کے کیس میں ہماری ہوز ریل وغیرہ، ہمارا جو ہوز ہے وہ پائپ جو ہوتا ہے وہ پہنچ نہ سکے. مطلب وہ ہر کونے تک بلڈنگ کے پہنچنا لازمی ہے. تو فائر فائٹنگ کا اچھا دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے جو بیسٹ اس وقت MEP انجینئرز ہیں جس میں سیم اور ایلیکن کراچی کے ہیں، یہ دونوں لوگ ہمارے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں جو سب سے بڑے کنسلٹنٹ ہیں ریکن کے نام سے، ریکن والے جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارا جو سرفراز صاحب وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں جو کہ ویٹ کر رہے ہیں اور ایگزیکیوشن کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کیس میں صرف اس کی بات نہیں بلکہ ہمارے آرکیٹیکٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سب سے بڑے مشہور آرکیٹیکٹ آرچ ویژن اکبر جمیل صاحب ہمارے ڈیزائن کرتے ہیں. اسی طرح اسٹرکچر انجینئر کا دیکھیں تو بلال اینڈ مشتاق جو پاکستان کا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سب سے بڑا نام ہے اسٹرکچر انجینئرز میں، وہ ہمارا کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اورنگزیب صاحب ہمارے دوسرے کنسلٹنٹ ہیں، بھٹی صاحب ہائی ٹیک جو اسلام آباد کے سب سے بڑا سیٹ اپ ہے وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں. تو ہم لوگ ٹاپ آف دا لائن جو کنسلٹنٹس ہیں جب ان کو انگیج کرتے ہیں تو وی ڈو ہیو بیسٹ پلانرز جس میں پلاننگ ہماری بیسٹ ہوتی ہے. پھر جب ہم اکوپمنٹ پہ آتے ہیں تو وی گو فار دا بیسٹ اکوپمنٹ اور پھر ہم ان کو ریگولرلی ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر 15 دن کے بعد جب آپ کا فائر فائٹنگ کا سسٹم چیک ہو رہا ہے تو اس میں پھر ایرر آف جو فیلئر ہے یا ایرر کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں.